تخسف بكم جانب البر أو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائی گئی ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو، اپنی امت کو پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ حدیث میں ہے، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی، میں لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹوں سے کسی دوسرے شخص کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی جو کسی دوسرے میں نہیں ہوگی، تم وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آؤ گے۔ تو میری بہنوں، جتنا ہو سکتا ہے وضو خوب اچھا کیجیے، کیونکہ وضو کے اعضاء ہمارے چمک رہے ہوں گے، اور آپ سسم ہمیں پہچانیں گے اور حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم میں سے ایک گروہ میرے پاس آنے سے روک لیا جائے گا، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی پیروکار ہے۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے کام ایجاد کیے؟ تو دین میں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، گھڑ گھڑ کے کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ پانی دینے سے حوض کوثر کا روک لیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ، ہمارا سورہ الاسراء بنی اسرائیل جس کا نام ہے، دوسرا نام، ہم آیت نمبر 68 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 67 پہ اینڈ کیا تھا ہم نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سبحان الذی جز پارہ 15 ہے، اور سورت آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل ہے، جس کا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلاتے ہیں تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اس آیت میں فضل سے مراد اللہ کا رزق بھی ہے، سمندر سے بھی ہمیں رزق ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 67 میں فرماتے ہیں کہ سمندر میں جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انسان اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ جاتا ہے، انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 68، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ افا امین تم، کیا، پس امین تم، بے خوف ہو گئے تم، افا امین تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، ان کے یخصفا، وہ دھسا دے، خسف سے خا سین فا، خے سین فے، بکم تمہیں، جانب البری، خشکی کی جانب، او یا یرسلا، وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبن، پتھر برسانے والی آندھی، ثم پھر، لا تجدو تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی کارساز۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 68، رواں ترجمہ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، تمہارا خسف کر دے، یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلائے، پتھروں کی، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ افا امین تم ان یخسفا بکم جانب البری، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، اور یرسلا علیکم حاسبن، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دیں۔ حاسبن کہتے ہیں آندھی کو، ایسی آندھی جس میں پتھر ہو، یعنی پتھر کی آندھی، اس آندھی میں پتھر برس رہے ہو۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے، یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد
پیچھے تھا نا کہ سمندر میں جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، مشکل میں ہوتے ہیں، بھنور آتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اس سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر یہ ہے کہ ناشکری کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہیں وہ زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اب جب سمندر سے نکل کر اللہ کو بھول گئے، دوسرے معبودوں کو پوجنے لگے، تو کیا زمین میں نہیں دھسا سکتا؟ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی تمہیں دھسا سکتا ہے، خسف کر سکتا ہے۔ تو پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ زمین میں دھسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو یا دو طرح کے عذاب بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، حاسبہ، پتھروں کی بارش، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔ اور ہم پچھلی ہم قرآن میں ہی پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، قوم ہود، عاد، سمود، قوم نوح، تو اس طرح کے ہم نے دیکھے تھے کہ عذاب آئے اور پچھلی قوموں کو اس طرح اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمان والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے، حرکت میں، جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے اس نے قوم لوط، اصحاب فیل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب آیت نمبر 69 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 69 ورڈ ٹو ورڈ اچھا، پھر صورت یہ امین تم بے خوف ہو گئے تم، ان کے یوئی دکم وہ لوٹائے تمہیں، اس میں اچھا پچھلی آیت جو تھی نا ہماری 68، اس کے ریفرنس میں دو آیات ہے، سورۃ الملک کی 16 اور 17 ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الملک آپ لوگ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ 30 آیات ہیں، جو یہ 30 آیات والی ہے سورۃ الملک، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفا کرے گی، شفاعت کرے گی۔ امین تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ دیکھیں یخسفا کی تطبیق ہو گئی نا، ہماری آیت 68 میں بھی یخسفا کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے۔ پھر سورۃ الملک 17 میں فرمایا امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یہاں بھی حاصبہ کی بات آئی ہے، پتھر برسانے والی آندھی۔ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے، پھر تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جب یہ ہو جائے عذاب تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو آپ کو پتا ہے نا کہ مغرب کے بعد ہم سب پڑھتے ہیں سورۃ الملک، سورۃ السجدہ، سورۃ الواقعہ، اور آپ عشاء کے بعد جو ہے آپ سورۃ الزمر اور سورۃ الاسراء، جو آپ کا آج کل ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں، جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، تو یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے، سورۃ الزمر اور سورۃ البنی اسرائیل بھی، اس کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم پڑھیں۔ اب آیت نمبر 69 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 69 یا امین تم بے خوف ہو گئے تم کہ ان کے یوئی دکم وہ لوٹا دے تمہیں، فی ہے اس میں، تارتن اخرى دوسری مرتبہ، فیرسلا پھر وہ بھیجے، علیکم تم پر، قاصفن توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح ہوا میں سے، فیغرقکم پھر وہ غرق کر دے تمہیں۔ یغرق روٹ ورڈ ہے غرق، غرق غین را قاف، اور روٹ ورڈ جو ہے اندر ہی ہوتا ہے نا ورڈ کے، تو اس سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں فیغرق کا، یغرق کا فا تو پھر ہے نا، پھر کا معنی دے رہا ہے، یغرق تو اس میں اس کے اندر ہی روٹ ورڈ ہے غین را قاف، غین رے قاف، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا غرق، غرق کا معنی دے رہا ہے، فیغرقکم پھر وہ غرق دے تمہیں۔ تو روٹ ورڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بیما بوجہ اس کے جو کفر تم ناشکری کی تم نے، ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا اللہ پر، نہ ہمارے۔ اب اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس پر، کسی چیز پر، ٹیبل پر، کرسی پر، ہم پر، تم پر. لیکن علی کا مطلب خلاف بھی ہوتا ہے. علینا، تو یہاں پہ علی خلاف ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے. علینا ہمارے خلاف. یہ ضرور دیکھیے گا کہ علی کا مطلب خلاف بھی ہوتا ہے. علینا ہمارے خلاف بھی، اس میں تبین کوئی پیچھا کرنے والا. رننگ ٹرانسلیشن 69. یا اس سے بے خوف ہو کر تم دوسری دفعہ دریا میں لے جاتے، پھر تم پر تیز ہوا چلاتے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دیتے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. تو آیت کی طرف آتے. میں پانی پی لوں. ام امن تم این یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے. صرف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تارتن اخرى کہ دوسری دفعہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے، لیکن بات جو چل رہی ہے نا پچھلی آیات سے تو انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے مفسرین نے ترجمہ کیا کہ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے، ٹھیک ہے. تارتن اخرى بس کہہ دیا کہ دوبارہ. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے. قاصفن، قاصف ایسی تند و تیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈبو دے، ٹھیک ہے. قاصفن کا جو لفظ ہے نا، تو قاصف ایسی تند تیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈبو دے. تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر قاصفن من الرِّیحِ، تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے چھوڑ دے. ریح کہتے ہیں ہوا کو، ٹھیک ہے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ. تبیًّا یعنی کہ پیچھا کرنے والا، انتقام لینے والا. کوئی نقصان کوئی پہنچاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کیوں کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں سفر میں لے آئیں اور قاصف ایسی تیز اور تند سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈبو دے. اور تبین کا معنی ہے انتقام لینے والا، پیچھا کرنے والا. یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے کوئی پوچھے، کوئی پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا. مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ سمندر کی جب بھنور میں پھنس جاتے ہو اللہ کو پکارتے ہو اور جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو ناشکری کرتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں ضرور لے آ سکتا ہے، تمہیں دوبارہ جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور وہاں وہ تمہیں بھنور میں پھنسا بھی سکتا ہے. اللہ کی گرد کی صورتیں. پھر اللہ کی گرد کا معاملہ سمندر سے ہی متعلق نہیں، وہ سمندر سے باہر خشکی پر بھی تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین شق ہو جائے، زمین کا خسف ہو جائے اور وہ تمہیں ایسے غرق کر دے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے. اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ تم پر کنکروں اور سنگریزوں والی تند و تیز آندھی کا طوفان بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے. حاسبہ، اور اس سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی پناہ گاہ نہ مل سکے. اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سمندری سفر کے لیے دوبارہ کوئی صورت پیدا کر دے. اور ضرورت ہوتی ہے سمندری سفروں کی، مال بردار، ہمارا مال جا رہا ہوتا ہے، مال برداری ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اور تمہارے کفر و شرک کی پاداش میں تمہیں طوفانی تھپیڑوں کے حوالے کر کے تمہیں کسی سمیت غرق کر دے. قاصفہ من الريح، اور ایسی صورت میں تمہارا کوئی معبود، تمہارا ایسا حمایتی جو تمہاری طرف سے ہو کر ہم سے باز پرس کر سکے. تبین یعنی کہ کوئی انتقام لینے والا، کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی باز پرس کرنے والا. تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین پچھلی آیات اور یہ آٹھویں آیات ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خشکی میں دھسا سکتا ہے، خسف ہو سکتا ہے، یا انسان پر پتھروں کی بارش بھیج سکتا ہے، حاصفہ پتھروں کی بارش. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمندر میں لوٹائے اور اس میں وہی غرق کر دے. قاصفا من الریح، ٹھیک ہے. چلے میں Q&A ہے 68 69 کا، تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں
تو 68-69 میں اللہ ان آیات میں کن عذابوں کا ذکر ہے؟ جی بسم اللہ، کن عذاب کا ذکر کیا اللہ نے؟ سمندری عذابوں کو۔ جی جی بولیں جی سائمہ۔ جی سمندر میں جو جی عذاب آتے ہیں، سمندر میں جو اور مچھلی- زمین کے اندر دھسا سکتے ہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی آپ دونوں کا جواب صحیح ہے۔ تو اب 68-69 کی Q&A دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں کن عذابوں کا ذکر ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ انسان کو خشکی میں دھسا دے، خسف کر دے۔ خسف ہوتا ہے نا لینڈ سلائڈ، آپ کو پتہ ہے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہوگی، چھوٹی نشانیاں ساری ہو چکی، علماء کا اجماع ہے۔ اب بڑی نشانیاں یہ ہے 10 ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ زمین کا لینڈ سلائڈ ہوگا، خسف ہوگا، 3 طرف سے زمین دھسائی جائے گی، اللہ بچائے۔ یا انسان پر پتھروں کی بارش بھیجے گا، ٹھیک ہے، حاسبہ، یا اللہ تعالیٰ انسان کو سمندر میں لوٹائے اور اس کو وہیں غرق کر دے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 70 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 70، آیت نمبر 70 پہ آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جی، وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کرمنا عزت دی ہم نے بنی آدم کو، وہ حملناہم اور سوار کیا ہم نے انہیں، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں۔ دیکھیں اپوزٹ جو اس کی ضد ہے، جو ہے ازداد جو ہے سامنے ہی آگے، بر خشکی، بحر سمندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے بنائی تھی نا گرامر کی کاپی جب میرے گھر میں کر رہے تھے ہم۔ ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں، من الطیباتی پاکیزہ چیزوں سے، طیبتن کی جمع، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے انہیں، علی کثیر ان کثیر تعداد پر، ممن ان میں سے جو خلقنا پیدا کی ہم نے، تفضیلا بڑی فضیلت دینا۔ رننگ ٹرانسلیشن 70۔ یقین اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ تو کرمنا عزت دی، بڑی عزت دی، بنی آدمہ اولاد آدم، ٹھیک ہے۔ بنی آپ کو پتہ ہے نا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنی آدمہ اولاد آدم کو۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو غور و فکر اس میں دیکھا کرے جو بھی ہم کرتے، کم از کم مجھے معلوم ہے آپ قرآن پڑھتی ہیں، کوئی ٹائم آپ نے رکھا ہے فجر کے بعد کا، آج آیت بھی آ رہی، شاید انشاءاللہ اس آیت تک پہنچ جائیں۔ قرآن الفجرہ مشہودہ، پھر صبح کا قرآن جو ہے گواہ ہوتا ہے، گواہی بن جاتا ہے۔ تو ضرور یہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا، جو چند آیات ساری تو نہیں کر رہے تھے، جو بھی تھوڑی آیت ہوتی اس کو بھی پڑھ لیں اور سمجھیں، تفسیر بھی دیکھیں، اس کے معنی بھی دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بہت پکا ہو جائے گا دوبارہ دیکھنے سے نا۔ وہ سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی تو وہ یاد ہو جاتی ہے، سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدمہ۔ تو کیا عزت دی؟ یہ شرف اور فعل، اللہ تعالیٰ نے کیا شرف دیا، کیا عزت دیا؟ بحیثیت انسان کے، ہر انسان کو یہ شرف حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے، جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ہم اپرائٹ کھڑے ہوتے ہیں، جانور جو ہے 4 پاؤں سے چلتے ہیں، چوپائے ہیں وہ، اور جو کیڑے مکوڑے جو ریپٹائلز ہیں وہ زمین پہ رینگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ویسا نہیں بنایا، ہمیں انسان بنا دیا۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ شکر ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مدد کلماتی۔ بھیڑ بکری کتے جانور بلی ہمیں نہیں بنا دیا، چوپائے 4 پاؤں سے ہم نہیں چلتے ہیں، خوبصورت اپرائٹ کھڑے چلتے ہیں سیدھے، جو عقل انسان کو دی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام اور راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی۔ حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں، وہ اپنی جبلت جیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے ان کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور ختم حیوانات۔ علاوہ ازیں اسی عقل سے صحیح مفید، اور ہم عقل سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، مفید و مضر، کون سی جو ہے فائدہ مند ہے، کون سی مضر ضرر والی ہے، نقصان دیتی ہے، اور کون سی حسین اور قبیح کے درمیان ہے۔ تو ان چیزوں کے درمیان ہم تمیز کرنے پر قادر ہیں اپنی عقل سے، کون سی خوبصورت ہے، کون سی قبیح ہے، بدصورت ہے، اچھی نہیں ہے۔
تو ہم تمیز کرتے ہیں عقل سے. اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے. چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ نے سمندر کا بھی بتایا تھا، اور جو ہے اس سے مچھلی بھی کھاتے ہیں، اس سے بھی خوراک ملتی ہے. ایک مال بار برداری کا کام کرتے ہیں، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. ایک ہمارا سامان جو ادھر سے ادھر جاتا ہے. آج بھی ٹھیک ہے، بہت بڑے جو ہے ٹریکٹرز آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کنٹینرز بڑے بڑے جا رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پہ دیکھتے ہیں، پھر بھی کشتی کے ذریعے بھی چیزیں جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور تیری کی سواریاں دیں. ٹھیک ہے، تو خشکی میں کیا سواریاں؟ گھوڑوں، خچروں، گدھوں، اونٹوں. اور ہم نے اپنی سواریاں تیار کر دی ہیں. ریل، سب وے ہے ہمارے. نیو یارک کا تو سب سے بڑا سب وے آپ دیکھیں ہے، بہت سی ایسی جگہوں پہ. لندن کا بھی سب وے دیکھیں اگر آپ گئی ہوں. ریلیں، گاڑیاں، بسیں، ہوا، اور پھر بڑے بڑے جو ہے ٹریکٹرز، اور پھر جو ہے کنٹینرز بڑے بڑے جا رہے ہوتے ہیں ہائی وے پہ. ہم جو وہ مال برداری کرتے ہیں، سامان ادھر سے ادھر ہو رہا ہوتا ہے. ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے. اب آج کل تو جو ہے الیکٹرک سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، تو جو پیٹرول فیول بھی نہیں ڈلانا پڑتا ہے، اس کو چارج کرتے ہیں میں نے دیکھا ہیوسٹن میں، کیٹی میں، اپنے اپنے گراج میں انہوں نے چارجر رکھے ہوئے ہیں، گاڑیاں چارج ہو جاتی ہے. اور چائنا کی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ وہ تو اوپر ہوا میں چل رہی گاڑیاں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنی ترقی انسان کر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے. ہائیڈرولک گاڑیاں بھی آ گئی ہیں. تو میں نے کراچی میں کسی کے پاس دیکھی تھی، بہت سے لوگوں کے پاس یہاں بھی ہے کہ وہ تھوڑا اس سے چلتا ہے، بعد میں وہ پیٹرول ڈالتے ہیں. بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہماری عقل ہے نا، اللہ نے فضیلت دی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں دی اللہ نے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں. انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل ہیں، خشک میوے ہیں جس کو ڈرائی فروٹ کم کہتے ہیں، کیشوز اور پستے اور بادام اور آمنڈ، اور پھر جو ہے پھل ہیں طرح طرح کے، سب اسی نے پیدا کیے ہیں. اور اس میں جو لذتیں، ذائقے اور قوتیں رکھی ہیں، طاقت بھی ملتی ہے تمام غذا سے. انواع اقسام کے کھانے، یہ لذیذ اور مرغوب پھل، اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات اور مشروبات اور خمیرے اور معجونات. اس سے کیا کیا بناتے ہیں؟ پینے کی چیزیں، خمیرے بناتے ہیں، معجونات بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، سویٹ ڈش بناتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سوفلے بناتے ہیں، کتنی کیا کیا بناتے ہیں. کتنے کھانے ہیں جو خود ہم بناتے ہیں، اس کا بھی ان گنت، یعنی کہ ان ابنڈنٹ، جو کوئی حساب ہی نہیں انسان کے. اور اللہ نے جو دی اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اس کا جو ہے حساب نہیں کر سکتے. انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو یہ سب حاصل ہے؟ کسی کو بھی نہیں. وَفَضَّلْنَاهُ، یہ دیکھیں یہ آیت کا آخری پورشن اتنا پسند ہے مجھے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی. فَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا. تو یہ ساری جو ہم نے ابھی تفصیل پڑھی، تھوڑی سی جو ہے میں کر سکی، تو انسان کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری ان تمام نعمتوں سے واضح ہے. انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ انسان کی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت اور تکریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ التین میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ التین میں ہے. تو یہ جو انسان کی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت اور تکریم اور عزت اور شرف ہے، یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آسان تقویم پر پیدا کیا، جو سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے. جس قدر توازن اور اعتدال انسانی جسم میں ہے، اور جس قدر اس کے اعضاء جسم میں اس کے اعضاء جسم کے اعضاء کثیر المقاصد ہے، اتنے کسی دوسرے کے نہیں ہیں. ہمارے جسم کے کتنے مقاصد ہیں، جو دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں کتنے جوائنٹس ہیں، 360 جو جوائنٹس ہیں. ابھی ہاتھ کو ذرا آپ اپنی مٹھی کریں، سارا آپ کے سارے پوربے، ساری آپ کی چیزیں مڑ جاتی، ہڈیاں
آپ جھک کے کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور کتنے ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں، ہم نے کتنی ترقی کی ہوئی ہے، کتنے فائدے کے کام کرتے ہیں، ہمارا اوضاع جو ہے اس سے کثیر المقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور یہی نمازیں، یہی عبادت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ پھر دنیا کے کتنے کام ہم نے کرتے ہیں، عمارتیں دیکھیں، بلڈنگ دیکھیں، کیا کیا نہیں ہم نے بنا لیا نا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس جسم میں کھانا کب جو ہے ہم کھا لیتے ہیں، کیسے اندر جو ہے ایبڈومن پیستا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ ہماری چکیاں تو آوازیں کرتی ہیں، الیکٹرک کی ہوں، مینول ہوں، کیسی بھی ہوں، ہماری جو ایبڈومن ہے، ہماری چکی کی آواز بھی نہیں آتی۔ ہاں بس گیس ہو جائے تو تھوڑی ڈکار آ جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور کس طرح وہ فضلہ اور یورین اور ہمارا پیٹ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف اور عزت اور عطا کی ہے نا، تکریم کی ہماری۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی امبرائیولوجی دیکھیں آپ، اگر آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں بھی ہیں تو سب کو پتا ہے، میں بھی سائنس کی اسٹوڈنٹ نہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ نطفہ، علقہ، مضغہ، کہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ جو گوشت کی جو ہے لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ جو ہے اس پہ عظام ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر ہڈیوں عظام ہوتی ہے، ہڈیاں، پھر اس پہ ہم لحم گوشت چڑھاتے ہیں۔ جو سٹیجز ہیں وہ اللہ نے بتائے، تو وہ میڈیکل سائنس نے بعد میں بتایا، کیونکہ ابارشن ہوتے گئے تو بوٹلز میں دے دیتے ہیں نا سارے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بیبی غذا لیتا ہے، وہ بھی ماں کو نہیں پتہ چلتا، صرف تھوڑی سی وہ بوجھل ہو جاتی ہے اور جو ہے پیٹ بڑھتا جاتا ہے، وزن بڑھتا ہے، باقی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح۔ بس ہم جو ہے نئی ماؤں کو، لڑکیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تو ایجوکیشن اتنی عام ہے کہ بچوں کو بھی پتہ ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو نہ ہو، کہ 4th منتھ میں بیبی جو ہے حرکت کرتا ہے، تو ہم احتیاطاً بھی اپنی بہو بیٹیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فکر ہوتی نا ہمیں کہ بھائی تمہیں کوئی حرکت ہوئی۔ تو یہ ساری آپ چیزیں دیکھیں کہ جسم کے اندر کیا ہے، ہم تو اپنے جسم کو بھی نہیں جانتے، کس طرح کھانا ہضم ہوتا ہے، کس طرح بیبی پیدا ہوتا ہے، کس طرح بیبی بنتا ہے، کس طرح اس کو غذا ملتی ہے، کس طرح کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چلے اب ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو نہیں پتا کہ انسا کے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی ہو، پھل ہو، عورت ہو، جانور ہو، نہیں پتا ہے۔ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایسی خاتون کو آپ سنیں گے کہ میں جب بھی یہ پتا کرنے گئی کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، تو میرا بچہ اس پوزیشن میں تھا کہ مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا، پوری پریگننسی پتہ نہیں چلا۔ اتنی ترقی بھی ہم نے کر لی نا عقل سے، اور اللہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہ چلے۔ تو جسم ہمارے اعضاء جسم جتنے اعضاء ہیں کثیر المقاصد بھی ہیں، اتنی کسی دوسرے کے نہیں، کسی اور مخلوق کے نہیں۔ مخلوق میں سب سے بڑھتر اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اللہ نے ان سے بھی آدم کو سجدہ کروایا۔ اس طرح سب مخلوق پر واضح کر دیا کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان کا بچہ جو باقی تمام جانوروں کے بچوں سے کمزور پیدا ہوتا ہے، اسے اتنی عقل عطا کی کہ وہ دنیا جہاں کی چیزوں کو اپنے کام میں لائے، بڑے بڑے جسیم اور طاقتور جانوروں کو رام کر کے ان پر سواری کرے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلا کر سمندر کی پیٹھ پر سوار ہو، تمام مخلوق کے مقابلے میں کھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ، صاف ستھرے کھانے اپنی خوراک کے لیے تیار کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور رہائش کے لیے مکان تعمیر کرے۔ یعنی آج کل تو آپ دیکھیں کنسٹرکشن میں کتنی ترقی ہوئی ہے، جہاں نئے نئے گھر بن رہے ہیں، نئی نئی کالونیز بن رہی ہیں، آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ فریج پہ جو ہے موبائل، مطلب فریج آپ کو موسم کے حال بتا رہا ہے، فریج آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہے، CCTV کیمراز ہوتے ہیں جو آپ کو بتا، وہ کیمرے بھی اب بہت ایڈوانس آ گئے ہیں کہ گھر کے باہر سے دور تک کون آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، انسان کو اللہ نے فضیلت دی نا، عقل دیکھے وہ کیا کیا کر رہا ہے، حیران کن کام کر رہا ہے۔ یعنی جتنا اقتدار اور اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اتنا کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ جو ماڈرن اپلائنسز آپ دیکھیں نئے گھروں میں، مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا، تو عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ کے فریج پہ، آپ کے مائکرو پہ، آپ کے اوون پہ سب کچھ ہے۔ اتنا دوسری کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا، اور یہ سب کچھ یقیناً اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور دلالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو کر، ہمیں بہت بلند مرتبہ دیا ہے اللہ نے، بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، شرف عطا کیا، اس کو عزت عطا کی۔ تو ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کے سوا اس کی دوسری مخلوق کے سامنے سر جھکانے لگیں، یا اپنے جیسے کسی محتاج بندے کو
حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے اور بغیر مانگے یہ ساری چیزیں ملی ہوئی بائی ڈیفالٹ، اور پھر بھی ہر وقت ناشکریہ کریں. جو نہ ہو اس کے لیے روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں. ایک چیز نہیں ہے 100 میں سے 100 تو نہیں، بہت سی نعمتیں ایک مثال کے طور پہ تو 99 ہیں تو اس کا شکر نہیں ہے، ایک جو نہیں ہے اس کا رونا. ایسا رونا ایسا غم کہ نماز بھی گئی اور اس میں بھی مزہ نہیں، وہ بھی اچھی نہیں پڑھی جا رہی ہے خوشی و خضوع سے، قرآن کے حلقے بھی نہیں اٹینڈ ہو رہے، گھر کے کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے. بائی ڈیفالٹ بغیر مانگے اتنی چیزیں دی. اور پھر دعا کرو، دعا دعا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو. تہجد کا وقت ہمارے لیے اور اتنی ساری عبادتیں ایسی ایسی کہ چھوٹی سی عبادت پہ بڑے بڑے ثواب ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طاق راتیں رکھی ہیں. پھر کچھ ایسے روزے جو نفلی روزے، کچھ ایسی چیزیں فرض میں بھی اتنے ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکریوں سے بچائے. اور جو ہے ہم دعا پڑھتے ہیں شکر کی، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتہ. اور جو پریشانیاں ہیں میری اور آپ کی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پریشان نہیں ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بیمار. تو اللہ کی آزمائشیں ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. تو بالکل اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، دعائیں کریں. جو چیز نہیں ہے مل جائے گی. ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور دعا مانگ کے بھی کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ دعا تو مل ہی جاتی ہے 3 طریقے سے. کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ دعا کریں گے کوئی نعمت، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے آسماں ہمیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی، فوراً عطا ہو جاتی، ٹھیک ہے، فوراً یا دیر سویر عطا ہو جاتی. یا تو دعا مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم آسمان سے کوئی بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں تو وہ ہماری دعا سے ٹل جاتی. تیسرا یہ کہ حشر کے روز وہ دعائیں اتنا فائدہ دیں گی، اس کے اتنے اجر ہوں گے کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے ہمیں. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی مدد کلمات. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. ہمیں عزت بخشی، ہمیں شرف بخشا، اشرف المخلوقات بنایا، آسن تقویم ہمیں کھڑا بنایا، ہم چوپائے نہیں ہیں، رینگ کے نہیں چلتے، 4 پاؤں پہ نہیں چلتے. اور خشکی اور سمندر میں ہمیں سواریاں عطا کی جس کا بھی میں نے ذکر کیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، ورزقناہم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر فضیلت دی. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. چلیں اب میں کیونکہ بہت سی آیتیں ہمیں کرنی ہے، سورت بھی جلدی ختم کرنی ہے، تو میں کوئی خود ہی پڑھ دیتی ہوں، کہیں آپ سے پوچھ بھی لوں گی. آیت نمبر 70، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنی حیت سے مخلوق پر فضیلت بخشی. ہماری حیت کتنی پیاری ہے، ہم کھڑے ہیں، اسٹریٹ ہیں، بالکل جھکے ہوئے نہیں ہیں نا. تو اتنی شکرانہ آتا ہے اس آیت کو پڑھ کے تو کہ ہم نے سوچتے بھی نہیں ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی. اور یہ کہ بس اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری نمازیں بھی خشوع خضوع اس میں زیادہ ہو جائے گا. عزل و تذلل سے پڑھیں گے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر وقت گناہوں کی معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے. اللہ کی کیسی قدر آئی نا. وما قدر اللہ حق قدر. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری وہ قدر نہیں کی بندے نے جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں اس کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے، ایسا حق ادا ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان آیات کو پڑھ کے انشاءاللہ. 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. یوما، جس دن، ندو. یوما کی پلورل کون بتائیے؟ تو سنگولر ہے نا، یہ ایک دن کی بات ہو رہی، یومن یوما. تو اس کا پلورل کیا ہے، جمع کیا ہے؟ ایام. ایام. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اور یوما، جس دن، ندو ہم بلائیں گے، کلا سب، اناسن لوگوں کو. لوگوں کا ناس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھی امامہم ساتھ ان کے امام کے. فمن، تو جو کوئی اوتیا دیا گیا کتاب ہو اپنی کتاب اپنی، بھی یمین ہی اپنے دائیں ہاتھ میں. فاولائکا، تو یہی لوگ ہیں، یقرؤنا وہ پڑھیں گے، اقرا سے پڑھنے سے، کتاب ہم کتاب اپنی. ولا، اور نہ، یظلمونا وہ ظلم کیے جائیں گے. فتیلہ دھاگے برابر. فتیلہ بڑا اس میں اہم ورڈ ہے. دیکھتے ہیں ہم رننگ ٹرانسلیشن آیت 71. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائیں گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. آیت کی طرف آتے ہیں.
اللہ ہمارا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے، کیونکہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جنتی ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گرو کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شخص بھی جسے آپ کی زندگی کے بعد پیشوا سمجھا گیا ہو۔ اور یہ بلانا اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بلائیں گے، اے موسیٰ کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اے قرآن والو، اے انجیل والو، اے قرآن والو یعنی اہل القرآن، اے انجیل والو، اے تورات والو، اس طرح ہر گروہ والوں کو اس گروہ کے بانی کے نام سے پکارا جائے گا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بانی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بانی ہیں، تو اے موسیٰ کی امت صلی اللہ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اللہ کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنے ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے۔ یعنی کہ کیا ہوگا، اللہ کے فرما برداروں کو ان کا اعمال نامہ سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، سچ ہوتی ہے، تو کیا ہوتی ہے، وہ سب کو دکھاتے ہیں نا۔ اور چھپتا کون ہے؟ جو غلط چیز ہوتی ہے وہی چھپتا ہے نا، وہی چھپا رہا ہوتا ہے، پیچھے چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فرما برداروں کو ان کا اعمال نامہ سامنے سے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں، اور یہ ایک حسی مشاہدہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر شخص اس کی جنتی ہونے کا اندازہ لگا سکے گا۔ جو جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو جنتی ہوگا۔ ایسے شخص بہت خوش و خرم ہوں گے اور خوشی سے اپنا اعمال نامہ دوسروں کو بھی پڑھنے کو کہیں گے۔ ہاں قرؤ کتابیہ، کہیں گے دیکھو پڑھو میری کتاب، یہ اماں کے پارے میں ہے نا، ہاں قرؤ کتابیہ، اپنا اعمال نامہ دوسروں کو بھی پڑھنے کو کہیں گے، انہیں ان کا اعمال کا پورا پورا اجر مل جائے گا۔ لیکن جس شخص کو اس کا اعمال نامہ پیچھے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا، اسے بھی فوراً اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنا اعمال نامہ چھپانا چاہے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو فتیلہ اس باریک دھاگے کو بھی کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے شگاف میں ہوتا ہے۔ اس لفظ سے بہت تھوڑی مقدار مراد لی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن اس کی محنت کا پورا صلہ بلکہ اس سے زیادہ بھی ملے گا، لیکن مجرموں کو ان کے گناہوں سے ذرہ بھر بھی زیادہ سزا نہ دی جائے گی۔ اور امام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، قائد کے بھی ہیں، یہاں اس سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے، یہاں اس سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے امام سے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا، اے موسیٰ کی امت علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ بعض کہتے ہیں اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی رہیں، یعنی اہل تورات، اہل انجیل اور اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ ساتھ ہوگا، کیونکہ فرشتے تو ہر وقت لکھ رہے ہیں نا، دائیں بائیں کرامن کاتبین، اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی رائے کو امام ابن کثیر، امام شوکانی نے ترجیح دی ہے، یہ ان مفسرین کی رائے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جیسے اعمال ہوگے ویسے ہی جزا اور سزا ہوگی، لیکن جزا ثواب زیادہ ملیں گے، لیکن سزا اللہ تعالیٰ بہت منصف ہے، انصاف، اتنی ہی سزا دیں گے جیسے کہ اعمال ہوگا۔ تو فتیلہ، فتیل اس جھلی یا دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا اب اس آیت میں جو ہے نا یہ اب بتایا گیا ہے نا کیا ہے، دیکھیں فمن اوتیا کتابہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 71، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو کتاب سے مراد یہاں اپنا اعمال نامہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی آیت سے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیونکہ لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا نا، اس لیے ہمیں دنیا میں ایسے لوگوں کو اپنا امام بنانا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں، جو ایسے صالح اعمال کرنے والے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، یعنی ہماری جو ہے صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ کہ فتیل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے فتیل۔ ٹھیک ہے، فتیل اس جھلی یا دھاگے کو کہتے ہیں
جو گٹلی کھجور کی گٹلی میں ہوتا ہے. تو اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں, اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یوما ندو کلو ناسم بھی امام فمن اوتیا کتابو بھی یمینی فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. فتیل اللہ تعالیٰ جو ہے, فتیل اس جھلی یا دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی میں ہوتا ہے, یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل کے برابر بھی جو جھلی یا دھاگا کھجور کی گٹلی میں اس کے شگاف میں ہوتا ہے, اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. جتنے نیک اعمال کر کے لائے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ بھرپور ہمیں جو ہے ثواب دیں گے, اور جو ہے اور اس سے زیادہ ثواب, زیادہ اجر و ثواب بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, 700 گناہ تک اور اس سے بھی زیادہ. لیکن جس نے گناہ کیے ہوں گے تو جتنے گناہ کیے ہیں اتنا ہی عذاب ملے گا. ٹھیک ہے, جتنے گناہ کے, یعنی عذاب میں زیادتی نہیں ہوگی, گناہ کے برابر بھی عذاب ملے گا. تو یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. وما ظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, ظالم نہیں ہوں. فتیل. اب فتیل کے علاوہ نا آپ جو ہے قرآن میں کچھ اور بھی دیکھیں گی, قطمیر, نقیر, تو سب دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے مثالیں دی ہیں. القطمیر, قطمیر والذین یدون من دونی ما یملکون من قطمیر, اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. تو قطمیر, ٹھیک ہے, قطمیر یہ ہے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, تو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں, وہ کچھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ چھلکا دکھا دیا گیا آپ کو, دیکھیں الگ سے بھی دکھا رہی ہیں ہماری عظما بہن, تو اس کے برابر بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں. چھلکا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, والذین تدعون من دونہ ما یملکون قطمیر. اب آپ فتیل تو آپ پڑھ چکے ہیں, فتیل تو ہم نے پڑھ لیا الگ سے بھی. ٹھیک ہے, ہمارا سبق بھی فتیل پہ ہی تھا. پھر نقیر بھی آپ کو ملے گا قرآن میں. ابھی تو ہم نے بس یہ 3 آیتیں دکھائی ہیں, ایک تو آپ کی سبق کی تھی, 2 اور دکھائیں. سورۃ النساء کی بھی 2 آیتیں ہیں جس میں ان کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے, فتیل اور نقیر کا. تو وہ دیکھیں, اب نقیر ہم دیکھتے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس, کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے. اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے دیتے تو کیا ہوتا کہ وہ کھجور کے اوپر جو تل کے برابر جو یہ بنا ہوا ہے نا, تل کے برابر نقیر بنا ہوا ہے, اس کے برابر بھی کسی کو نہ دیں. اگر انسان کے ہاتھ میں دینا لکھ جائے تو ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یاتون الناس نقیرا, کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے القطمیر, الفتیل, النقیر کی تصویر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ الم تری الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی ما یشاؤون ولا یظلمون فتیلا. سورۃ النساء 49 میں بھی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں, نہیں بلکہ خدا ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے, اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو فتیلہ ہمیں اور آیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا, سورۃ النساء 49 میں بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو قطمیر جو ہے کیا ہے, کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر. ٹھیک ہے, اور فتیل جو آج کی ہماری لیسن تھا وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر دھاگا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر دھاگا ہوتا ہے, کھجور کی گٹلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے, ان پر دھاگے برابر بھی ظلم ہوگا. اور نقیر کیا ہے, نقیر جو ہے تل کے برابر جو ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. تو ضرور ان آیاتوں کو بھی دیکھیے گا, آج کا سبق ہے, ہوم ورک ہے, ان آیات کو جا کے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے جسٹ ہیں, کتنے انصاف پسند ہیں. ٹھیک ہے, قطمیر, فتیل اور نقیر. ٹھیک ہے, چلیں اب تو سورۃ النساء کی 49 آیت میں بھی دیکھ لیا آپ نے فتیلہ, اور سورۃ النساء کی 53 آیت میں بھی نقیرہ ہم نے دیکھ لیا, ان 3 آیات کے علاوہ. تو اس آیت میں کتاب سے کیا مراد ہے, انسان کا اپنا اعمال نامہ. اس آیت سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا, اس آیت میں آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا. سب لوگ سوچیں, میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا, اس لیے مجھے دنیا میں ایسے لوگوں کو اپنا امام بنانا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں, اور مجھے ایسے صالح اعمال کرنے ہیں, ایسے نیک اعمال کرنے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. سارے کاڑ کباڑ جو
ٹریش ہمارے دلوں میں ہوتا ہے نا، وہ سب پھینک دیں، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں نے مجھے یوں دکھ دیا، فلاں، سب کو ٹریش کر دیں، سب کو معاف کر دیں، بس نیک اعمال کی طرف، میرے لیے بھی فرسٹ لیسن فار می، نیک اعمال کی طرف اب ہم بڑھیں اور ان آیاتوں کی روشنی میں عمل کریں کہ سب چیزیں یہاں پہ کچھ بھی، سب 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 بیکار کی باتیں ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ نہ ہم عبادت میں آگے بڑھیں، نہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے، نہ اعمال اچھے کرے، حقوق اللہ حقوق العباد میں پیچھے رہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میں جنت سے نکالا گیا ہوں، یہ اچھے اعمال کریں گے، حقوق اللہ حقوق العباد، اور یہ جو ہے کیا تھی تسبیح، 2 طرح کی ہم نے تسبیح پڑھی تھی نا، وہ تسبیحات کریں گے تو یہ آگے بڑھ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ میں تو جنت سے رجیم ہوں، نکالا گیا ہوں، تو بس صالح اعمال کے اس میں لگ جائیں تاکہ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، حقوق اللہ حقوق کے بعد ہم اچھی طرح سے کرنے والے ہوں۔ پھر آیت نمبر 72 ہلا دینے والی آیتیں اور کتنی سبق آموز آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 72 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ وہ اور من جو کوئی کانا ہے فی حاضی اس دنیا میں، آما اندھا، فہوا تو وہ فی الآخرتی آخرت میں۔ اب دیکھیں فی حاضی دنیا نہیں لکھا ہوا ہے، اس دنیا میں، ٹھیک ہے، مطلب ثابت، مطلب انڈرسٹوڈ ہوتی کچھ باتیں، آما اندھا فہوا تو وہ فی الآخرتی آخرت میں۔ آخرت کی ضد کیا ہے، آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ چھوٹے تھے تو بہت اپوزٹ ورڈ لکھتے تھے نا، دنیا دنیا، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، ماشاء اللہ اتنی اچھی پارٹیسپیشن ہوتی۔ آما اندھا وادلو، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سبیلا راستے سے۔ رننگ ٹرانسلیشن روا ترجمہ 72۔ ومن کان فی حاذی آما ہوا فی الآخرۃ آما وادلو سبیلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور۔ تو ہم آیت دیکھتے ہیں، ومن کان فی حاذی آما، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، دیکھیں حاضر دنیا نہیں لکھا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، بندہ رہا جو جس دنیا میں اندھا بنا رہا اس کا کیا ہوگا؟ آما فہوا فی الآخرت، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کیونکہ وہ ادلو سبیلا، اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا، وہ ادلو سبیلا یعنی راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ جب الف آتا ہے نا بہت زیادہ بھٹکا، تو الف آتا ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے، آپ نے پڑھا تھا نا، سپرلیٹو ڈگری بھی پڑھی ہے نا ہم نے، تو بہت زیادہ، تو کیا ہے کہ جو دنیا میں اندھے کیسے بنے رہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور اللہ کی معرفت کہ اللہ کون ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے، آپ یہ سب پڑھ رہی ہیں تو معرفت حاصل ہو رہی ہے، دین میں ایمان پختہ ہو رہا ہے، ایمان دل میں راسخ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا ہے، کتنا ہمیں کچھ حاصل ہو رہا ہے نا، تو پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کا شوق ہوتا ہے، تسبیحات کا شوق ہوتا ہے نا ہمیں، اور کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہیں اپنی زبان سے۔ تو معرفت کتاب اللہ سے حاصل ہوتی ہے، قرآن سے حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے قرآن کو کھولا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ جب جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، تو عمل کیسے ہوں گے؟ تو یہ اللہ اس لیے وہ اعمیٰ ہیں، اندھے دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی دنیا میں ہدایت کے راستے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی اور اندھا بنے رہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور جنت کی راہ نظر ہی نہ آئے گی۔ دنیا میں اس کا اندھا پن اختیاری تھا، ابھی تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ اندھے بنے رہیں یا ہم جو ہے قرآن کی طرف بڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اور اس کی تو دنیا میں تو ہمارا اندھا پن اختیاری ہے اور اس کی اصلاح بھی ممکن تھی، لیکن آخرت میں اس کا اندھا پن اضطراری ہوگا، بہت اضطراری کیفیت ہوگی، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا کہ کاش میں دنیا میں اندھا نہ بنا رہتا، اللہ کی مان کے چلتا۔ تو جو دنیا کے اندھے پن کے نتیجے میں واقع ہوگا وہ وہاں پہ اس کی آخرت میں اضطراری کیفیت ہوگی جو دنیا کے اندھے پن کے نتیجے میں واقع ہوگی، اور چونکہ اس کی اصلاح کی اب کوئی صورت ممکن نہ ہوگی، نہ کسی دوسرے کا اسے راستہ دکھانا کام آ سکے گا، جو کچھ ہے بس دنیا کی پیٹھ پہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ موت آ گئی تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسا شخص جنت سے دور ہی کہیں بھٹکتا رہے گا، اور اسے صرف اپنے سامنے جہنم کے مختلف طرح کے عذاب ہی نظر آئیں گے۔ تو ہم تدبر کر لیتے ہیں اس آیت 72 پہ، غور و فکر کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا
اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا. وَأَضَلَّ سَبِيلًا، دیکھیں الف آ گیا نا، بہت دور کی گمراہی میں ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا. جب الف آ جاتا ہے نا تو بہت کے معنی، زیادہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وَأَضَلَّ سَبِيلًا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل اندھا وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے. اللہ کی معرفت اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے. جب قرآن کو کھولیں گے، سمجھیں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ کون ہے، اللہ نے ہمیں بنایا اور کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور اللہ کا حق کیا ہے. تو اللہ کی جو معرفت، اللہ کی پہچان، معرفت کہتے ہیں عرف، عرف عین را فا. ٹھیک ہے، عرف یعنی اللہ کی پہچان. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ سپرفیشل پاور ہے اور وہی ہمیں اس نے تخلیق کیا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. اور آپ سب نے فرمایا کہ قرآن کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک دنیا میں، تو اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو یہی نجات کا باعث ہوگی انشاءاللہ، یہی نجات کا باعث ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 72 کا Q&A. اس آیت میں آپ نے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا، جو شخص دنیا میں اللہ اور حق کی طرف سے اندھا بنا رہے گا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا. اس لیے مجھے دنیا میں حق دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، آنکھیں کھول کے چلیے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ تو اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں اور جو ہے اسی لیے لوٹتے نہیں اللہ کی طرف. تو اندھے بہرے تو آنکھیں ناک کان تو دی ہے اللہ نے ان کو، لیکن کیا ہے وہ منافقوں کے اور کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. لیکن قرآن کو دیکھنے کے لیے سمن بکمن عمیون ہے. قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ کان سے سنتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، نہ منہ سے بولتے ہیں. تو سمن بکمن عمیون ان کو کہا ہے. تو ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور حق کو دیکھنا ہے، اور نجات اسی میں ہے کہ قرآن کو لے کے چلیں، مطلب سے پڑھیں، تجوید ٹھیک کریں، غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں. قرآن کو مطلب سے پڑھیں، چاہے رمضان میں بھی ایک پارہ نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ ایک پارہ الگ سے پڑھنے آپ، پھر اس میں غور و فکر پوری عمر، یہ صرف رمضان میں نہیں، تفسیر سے پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اور ایسے اس حلقے میں بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلائیں، کیونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے. تو ان کے ثواب بھی آپ کو مل جائیں گے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا ہمارا. اب 73 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور ان، بے شک، دیکھیں انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. اب یہاں ان کا مطلب بے شک بھی کانٹیکس میں جو ہے مطلب بدل جاتا ہے. کادو، وہ قریب تھے کہ لیفتنون کا، البتہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، ان الذی، اس سے جو اوحینا وہی کی ہم نے، الیکا طرف آپ کے، لتفتریا تاکہ آپ گھڑ لائیں، علینا ہم پر، غیر سوائے اس وہی کے، وہ اذن اور جب لت تخذو کا، ضرور وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلاً ولی دوست. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں آیت 73. اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں، تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیں تاکہ تم مطلب یہ کہ کچھ افطرا کریں آپ، اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، افطرا کر دیں، بدل دیں. ٹھیک ہے، تو آیت دیکھتے ہیں. وَإِن قَعَدُوا لِيَفْتِنُونَكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے. تو اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل اور قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معبودوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیجئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فلاح کے اتنے حریص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حریص تھے نا کہ سب ایمان لے آئیں، کہ آپ بہت حریص تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ صرف ہاتھ ہی تو پھیرنا ہے ان کے معبودوں پر، تو میں پھیر دوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قریب تھا کہ یہ آپ کو اس سے بہکا دیتے. دیکھیں ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، وہیں یکادو لیفتنونک عن الذین،
اوہینا الیکا لتفتری یا علینا غیرو، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں، ٹھیک ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے، یعنی کفار مکہ کے آپ سے بغض و عناد و دشمنی کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ یہ کہ آپ ان کے بتوں کی حمایت میں کچھ کلمات کہہ دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں یہ کلمات مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی ہوئے ہیں۔ اور آپ وسلم تو ایسا کر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بتوں کے حمایت میں کچھ کہہ دیں اور پھر کہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے وہی ہوئی ہے، تو افطرا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا ہو جاتا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ تو قریب تھا کہ آپ کو بہکا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بتوں پہ ہاتھ رکھ دیتے اور آپ یہ کہہ دیتے کہ ان کی حمایت، بتوں کی حمایت میں کچھ کلمات کہہ دیتے کہ یہ بھی وہی ہے، تو اس صورت میں یہ لوگ آپ سے دوستی گانٹنے پر بھی آمادہ ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو کیا ہوتا، وہ چاہتے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے ہمارے بتوں کے حمایت میں کچھ بول دیں، اور کیونکہ اللہ کیا نبی اگر کچھ کہہ دیتے تو کیا ہوتا کہ وہ وہی قرار پاتا نا کہ نبی نے کر دیا، تو پیغمبر کا عمل تو حجت بن جاتا ہے کہ، اور یہ ایک وہی ہو جاتی نا، تو وہ یہی چاہ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی اور رو دیا، کیونکہ وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی ایک تو وہی دو طرح کی ہے، ایک وہی مطلوع، ایک وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع قرآن ہے، وہی غیر مطلوع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے وہی مطلوع وہی غیر مطلوع بھی کہتے ہیں، اور وہی جلی اور وہی خفی بھی کہتے ہیں۔ وہی جلی جو ہے قرآن مجید ہے، اور وہی خفی کیا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور وہ تین طرح کی ہے نا، ایک تو وہی قولی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک فعلی حدیث ہے، یعنی وہ حدیث جو وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ اور تیسری تقریری حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ جیسے ایک آدمی جو ہے فجر کی نماز میں آیا، ٹھیک ہے، اور اس کو دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس نے فرض 7 پڑھ لیے، بعد میں وہ کھڑا ہو کے کچھ پڑھنے لگا نماز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پہنچا تو میرے سنت مس ہو گئے تھے، تو میں نے سنت پڑھا تھا۔ تو اس پہ آپ خاموش رہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے کیے گئے اور آپ اس پہ خاموش رہے، تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فعلی حدیث وہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تقریری حدیث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی حمایت میں کچھ بول دیں، اور نبی بول دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوتا ہے، وہ تو حجت قرار دیا پاتا کہ یہ تو نبی نے کہا ہے، کیونکہ نبی تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں نا، تو پیغمبر کا عمل تو حجت بن جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 74 کر کے ہم اینڈ کریں گے کیونکہ یہ پھر مضمون پورا ہو جائے۔ تو حدیث کی 3 مختلف اقسام کون سی ہے؟ جواب، 3 اقسام ہے، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فعلی وہ حدیث جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تقریری وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اب 74 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا جواب ہے اس آیت کا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں، سر پہ۔ ولولا، و اور لو اگر، لا نہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ، دیکھیں ان کا مطلب اب یہ کیا آیا، بے شک نہیں، ثبت نا کا ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد البتہ تحقیق کتا قریب تھے آپ، ترک کرنا ہم بھی کہتے ہیں نا کہ آپ جھک جاتے، الیہم طرف ان کے، شیئن کچھ، قلیلاً تھوڑا سا۔ اب دیکھتے ہیں آیت کو، ولولا ان ثبت، نہیں، رننگ ٹرانسلیشن، اور اگر تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قرآن کی طرف مائل ہوئے ہی ہونے لگتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو جاتے، آپ جھک جاتے ان کی طرف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیت کو دیکھتے ہیں، ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کتا ترکنو الیہم،
تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے جھک جاتے، شیئن قلیلاً، ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کے حمایت میں کچھ بول دیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، تو وہ آپ کی طرف سے حجت بن جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ 75 بھی ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے بات پوری ہو جاتی ہے نا، اس میں بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یہ پورا سبجیکٹ پورا ہو جائے۔ ایزن جب لازق ناکا البتہ چکھاتے ہم آپ کو دیفا و گناہ عذاب الحیاتی زندگی کا، و دیفا اور دورہ الممات موت کا، ثم پھر لا تجدو نہ آپ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے خلاف نصیرہ کوئی مددگار۔ بعد دفعہ آیتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ جوڑے ہوتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، تو ٹاپک پورا ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں عذاب کا دونا، اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ ایسا کر لیتے، ان کی باتوں میں آ جاتے اور ان کی بتوں کی حمایت میں کچھ کہہ دیتے اور ان کے بتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، جیسا کہ امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی تھی، تو آپ کی سزا بھی دگنی ہو جاتی۔ ہم آپ کو دورہ عذاب دنیا کا کرتے اور دورہ موت کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا عذاب دنیا میں بھی زیادہ دوہرا ڈبل ہوتا اور موت کے بعد بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اتنی زیادہ سزا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ پیغمبر ہے اور نبی آخری الزماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک نبی تو رول ماڈل ہوتا ہے، اس کی مان کے چلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے کہ اس کو ماننا ہے، اور ان پہ جو وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان کے چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے دکھائی، قولی فعلی عملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھسلنا ساری امت کا پھسلنا تھا، اس لیے یہاں دگنے عذاب کی بات کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دگنا عذاب اس لیے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دگنا عذاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یہ دعا میرے ساتھ پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ، اچھا اسکرین رک گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے دعا نہیں نظر آ رہی ہمیں۔ اے ہمیشہ، اے ہمیشہ سے زندہ ذات ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت کرنا۔ اس کا ایک ترجمہ اور بھی، میری نفس کے سپرد مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نفس کی جو ہے جو ہوائے نفس ہے ہماری، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ میری نفس کے حوالے مجھے مت کرنا، کیونکہ نفس تو بہکاتا ہے نا۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد اس سے ملتی جلتی ایک اور ہمیں دعا ملتی ہے، یہ جو آپ صبح شام کے اذکار میں دونوں دعا پڑھتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میری تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ ذکر کی محفل ہے، یہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ، تو یہ ضرور دعا مانگ گئے۔ جب اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تو ان کے خاک پاکو بھی نہیں ہے نا۔ تو چلیں ہم وقت کی کمی کی باعث میں ہی پڑھ دیتی ہوں جلدی سے، اور اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم یہ ساری آیتیں نہیں کرتے تو وہ یہ ہے کہ بات پوری نہ ہوتی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آیت نمبر 76 جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ سے شروع کریں گے، منڈے سے۔
تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دگنے عذاب کی بات کیوں کی گئی؟ جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اتنی زیادہ جزا و سزا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھسلنا ساری امت کا پھسلنا تھا، اس لیے یہاں دگنے عذاب کی بات کی گئی۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں بتائی گئی وہ دعا سنائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو نفس سے بچانے کے لیے صبح شام مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعا آپ کو یاد بھی ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لے، آج ہمارا جو ہے ریویژن بھی ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کے واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے، اور مجھے آنکھ جھپکنے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت کر، میری نفس کے سپرد نہ کر۔ دوسری دعا بھی اس سے ملتی جلتی ہے، تطبیق ہو جائے گی، وہ مانگ لیتے ہیں دوسری دعا بھی انشاءاللہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ نفسی تو ہوتا ہے نا جو کہاں کہاں بہکا کے لے جاتا ہے اور خلاف ورزی کروا دیتا ہے، تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس پہ کنکلوڈ، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اچھا 73 75 میں یہ جو تھا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ قریش کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آیات کا پس منظر مختصراً بیان کیجیے۔ قریش کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیجئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فلاح کے لیے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ صرف ہاتھ ہی تو پھیرنا ہے، میں پھیر دے دوں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں اپنے نیک لوگوں کی، خاص طور پہ اپنے نبیوں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی، کل سیٹرڈے کو انگلش کا درس ہے، تو چلیں انشاءاللہ کچھ بات رکھنی ہو تو رکھیے، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ ساری آیتیں کرنی بہت ضروری تھی، ورنہ وہ بات پوری نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بات رکھے گا؟